اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی کہا ہے کہ درود پاک پڑھیں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا، آپ کا کبھی کالا جادو کا مسئلہ ہے وہ حل ہوگا۔ غرض یہ کہ نہ صرف دنیاوی مسئلوں کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے بلکہ آخروی مسئلوں کے بارے میں بھی، جہاں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ان سب کے بارے میں بھی کہا ہے۔ لیکن آج میں ایسی بات بتانا چاہتی ہوں جس کا ہم سب کو علم تو ہے، بس کچھ اگر علم نہیں ہے تو بس اتنا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو صرف بدلنا ہے۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ کا دن ہے 9 نومبر اور ان کی 140ویں سالگرہ ہے اس سال۔ لیکن علامہ محمد اقبال کے بارے میں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود خضری پڑھا تھا، جو کچھ یوں ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اور یہ درود خضری انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ پڑھا، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی۔ عموماً شاعروں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے تب، کیونکہ عشق حقیقی کے اشعار کم اور زیادہ تر جو دوسرے عشق ہیں اس کے اشعار زیادہ پڑھے جاتے تھے، تو شاعروں کو لوگ زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت، وہ مقام دنیا میں عطا کیا کہ آج بھی ہم ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ہماری اگلی نسل بھی اور اس سے اگلی نسل بھی اپنے اسکول کالجز میں ہی صحیح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ضرور جانے گی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو کچھ یوں ہے، اور اسی شعر کی وجہ سے آج ویڈیو میں بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھا سکوں اس کے بارے میں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ اب یہاں پہ میں ایک بات انڈرسٹینڈ کرانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ علامہ اقبال کے شعر میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات اگر میں چھوٹی سی تشریح کروں مخصوص سی، تو وہ کچھ یوں ہے کہ ہم اپنی حسرتوں، اپنی خواہشوں، انہی خاطر صرف گر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ جو اصل میں ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، وہ جو بن دیکھے رب کو منوانا ہے، وہ والا سارا سینیریو، اس میں جو صحیح اصل یقین محبت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، وہ ہم بہت ٹائم بعد، جو بہت لکی لوگ ہوتے ہیں ان کو مل سکتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ درود پاک کے لیے چن لیتے ہیں، اور نہ صرف درود شریف کے لیے چن لیتے ہیں بلکہ ہر آسانی کے لیے چن لیتے ہیں، ان کی دنیا آخرت سنورنے کے لیے ان کو چن لیتے ہیں، اسپیشلی ان کا اپنے ساتھ تعلق سنورنے کے لیے ان کو چن لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، اینڈ ٹرسٹ می آن دس، جو لوگ درود پاک اپنے دنیاوی مسئلوں کے لیے بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر، اور ریگولر ہو جاتے ہیں اس کے اندر، یعنی مستقل مزاجی اختیار کر لیتے ہیں، ان کو پھر کوئی کمی نہیں رہتی، نہ صرف دنیا کی کوئی کمی نہیں رہتی بلکہ آخرت کی بھی کوئی کمی نہیں رہتی، یعنی اچھے مقام کی کوئی کمی نہیں رہتی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ بھی بن جاتا ہے۔ اکثر اوقات اس بات پہ بہت ڈبیٹ ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں تو نمازوں میں پابندی آ جاتی ہے۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے آپ کو سیدھی راہ پر لگاتا ہے۔ تو میں بھی اکثر اوقات یہ بات سوچتی ہوں کہ واقعی کتنی اس شعر میں ایک طاقت ہمیں ملتی ہے کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں نہیں ہے۔ اور میں ایک واقعہ سناؤں گی ایک ٹیچر کا آپ لوگوں کو، جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے، کیونکہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مجھے گوز بمس آ گئے تھے وہ واقعہ سن کے۔ تو اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہم مین بات کریں وہ یہ کہ احادیث میں بھی ہے کہ جو انسان، یعنی میں اس کا مفہوم تھوڑا سا بیان کرتی ہوں، کہیں کوئی لفظ کے آگے پیچھے کوئی مطلب مفہوم بالکل سیم ہے، بس کاکی کی کوئی غلطی نہ ہو جائے ترجمہ کرتے ہوئے، اس لیے مفہوم بیان کرتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصود حصول دنیا ہے اس کے لیے دنیا اتنی ہی ہے جتنی اس کے لیے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور جس کا مقصود حصول آخرت ہے دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے۔ تو جب ہمارا آخرت مقصود حصول بن جاتا ہے، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر ابھی صرف ہم اللہ خدا مان رہے ہیں، اللہ کے کام مان رہے ہیں اپنے آپ کو آخرت کی اپنی سنوارنے کے لیے، لیکن اگر اس کے اندر ہم یہ بھی بات ایڈ کر دیں کہ ہم نے اللہ سے ہمیں محبت ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اپنی صرف نیت چینج کرنی، کام سارے آپ نے ویسے ہی کرنے ہیں، صرف نیت چینج کرنی۔ اگر آپ کو اپنے خاوند سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بچوں سے پیار ہے، مال و دولت سے بھی اگر آپ کو پیار ہے تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نیت چینج کر لیں کہ اپنی اولاد سے پیار کر رہا ہوں، ان کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، پیار تو آپ ویسے ہی کریں، بس نیت چینج کر لینی ہے۔
تو یہاں پہ جیسے حدیث بھی آپ کو سنائی، درود پاک وہ واحد عمل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. درود پاک وہ واحد عمل ہے جو ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں دنیا کی زندگی ہے نا، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے. جیسے ابھی ہی میں ایک بات سن رہی تھی، ایک میسج سن رہی تھی، لکھا ہوا سوری وہ تھا، اس میں ایک عورت، وہ اس کا تعلق جو ہے یہ ادھر ہی جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، فلسطین، ادھر کا واقعہ ہے اس کا. وہ کہتی ہے کہ اگر 10 منٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں تو آپ دیکھیں گے آسمان میں لہروں کی لہریں فرشتے آ کر شہیدوں کو لے کر جا رہے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں، اس دیکھ کے آپ کا دل دکھتا ہے. انہوں نے تو اپنی یہاں دنیا میں جس کے لیے ان کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا وہ انہوں نے کاٹ لیا. وہ آخری زندگی ان کی حسین ہے. فرشتے وہ کہتے ایک اسپیشل سیلیبریشن ہو رہی ہے وہاں پر فرشتوں کے ساتھ ان کی. جیسے کوئی شہید ہوتا ہے، فرشتے جو ہے وہ لہروں کی لہریں فرشتوں کی آتی ہیں اور آ کے اس کو لے جاتی ہیں خاص اسپیشل سیلیبریشن کے ساتھ. جیسے شہید ہے وہ کہے گا میں دنیا میں واپس آ کے دوبارہ اللہ کی خاطر مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا مقام پتہ ہے. شہید کو اللہ رزق بھی دے رہا ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں اگر وہ آپ دیکھ لیں تو آپ خوشی کے مارے آپ شاید مر جائیں، کہ اتنا کچھ میں دیکھ رہی ہوں. اور وہ شاید ہو سکتا ہے اس کو کوئی روحانی چیز نظر آ رہی ہو. اور ساتھ میں اس نے کہا کہ یہ مجھے بہت اچھی اس کی بات لگی. اس نے کہا شہید کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید جو ہے اس کو تو جیسے چونٹی کاٹتے ہیں، پنچ ہلکا سا کسی کو کرنا، ویسی تکلیف ہوتی ہے. یا کہیں کچھ واقعات میں سوئی کا بھی ذکر ہے، اب اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اتنی سی ہوتی ہے. اور یہ پہلے بھی سننے میں آیا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ فلسطین میں جو لوگ بہت زیادہ شہداء ہیں ان سب کے پاس سے مسک کی خوشبو آ رہی ہے، خون ان کا تازہ ہے. بہت سارے معاملات ہیں. ہم دیکھیں ہم کچھ نہیں جانتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ایک اندازہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقرر کر رکھا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے وہ بہترین ہے. نہ وہ میں اس تک پہنچ سکتی ہوں، نہ آپ پہنچ سکتے ہیں. ہاں ہم صرف ٹرسٹ کر سکتے ہیں جب تک ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی. بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، آئی ایم شیور کہ آپ سب کی زندگی میں ایسا، ایٹ لیسٹ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ میں جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہی تھی وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی. تو بات آ جاتی ہے، ہم نے جو سٹارٹ کی ہے ویڈیو، اس میں علامہ اقبال کے بارے میں تو بتایا، ساتھ ان کا یہ جو شعر ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب کام وہی کرنا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، بس نیت بدل لینی ہے. اللہ سے محبت کر کے دیکھیں اور پھر سکون جو آپ کو ملے گا اللہ سے محبت کا وہ کسی محبت میں نہیں ہے. اگر آپ کسی سے بھی محبت کر لیں، آپ نے اس انسان کے ہاتھوں دنیاوی لحاظ سے بتا رہی ہوں، یعنی اس انسان نے آپ کا دل توڑنا ہی توڑنا ہے. ہم سب سے زیادہ اگر یہاں پہ ہم بات کریں ماں باپ کی، تو ماں باپ سے بھی ہم لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اکثر اوقات. ماں باپ بھی تو انسان ہے نا، ان سے بھی تو کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے. ہم انہیں فرشتہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے نا، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس سے آپ کا دل نہ ٹوٹا ہو، جس کو آپ نے دل کے قریب نہ لگایا ہو. اور ماں باپ سے سنسیئر تو پھر کوئی رشتہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سب کا رشتہ سب سے اوپر ہے. اس کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ منظور ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. تو دیکھیں درود پاک پڑھتے ہوئے آپ دو محبتیں مکمل کریں. ایک آپ اللہ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں. آپ محبت نہیں، ہم کسی کے حکم مانتے ہیں نا. اتنا اگر کسی انسان سے اپنے حکم منوانے ہوں تو اس کو اپنی محبت میں لگا لیں، کیونکہ محبت میں مانے ہوئے حکم میں عزت ہوتی ہے اور جبر سے مانے ہوئے حکموں میں عزت نہیں ہوتی. اس میں بعد میں بندہ جا کے برائیاں کرتا ہے، بے شک اس کے منہ پہ نہ کر سکے. لیکن جو محبت سے مانے ہوئے حکم ہوتے ہیں، جو ہم کسی کی محبت میں کام کر جاتے ہیں، حدوں سے بھی لوگ گزر جاتے ہیں. تو اللہ سے محبت میں آپ کس حد سے گزر سکتے ہیں؟ پھر وہ تو میرے خیال سے کوئی ایسا کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کیس میں. سکون سے آپ نے اپنی زندگی جینی ہے. اللہ تعالیٰ اور آسانیاں کر دیتے جب اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا کرے اور ہم سب کے دل میں اللہ کی محبت ہو. ہم جب سجدے کریں تو ہمارے سجدے عشق حقیقی کے سجدے ہوں، اور ہم جب درود پاک پڑھیں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو، کیونکہ وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. اور آپ دیکھیں، آپ ان پہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم مان رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.